وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی نیوزی لینڈ میں۔ نیوزی لینڈ میں ایک قبیلہ ہے ماؤری قبیلہ، جو وہاں کا انڈیجنس ٹرائب ہے۔ جب نیوزی لینڈ ایک کلونیل دور سے گزر رہا تھا، نو آبادیاتی دور سے، تو ماؤری قبیلے کے اوپر جو کلونیل رجیمز تھے انہوں نے مظالم کیے۔ آج سے 2 ہفتے پہلے نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا۔ ابھی بٹ صاحب کے ذکر سے مجھے یہ واقعہ یاد آیا، جو وہ پارلیمنٹ کے تقدس اور تکریم کی بات کر رہے تھے۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا اور اس نے انسانی تاریخ میں پہلی بار ماؤری قبیلے کے اس آبائی علاقے کا پہاڑ، جسے تارا ناکی پہاڑ کہا جاتا ہے، اس تارا ناکی پہاڑ کو انسان کا درجہ دے دیا، اس کو انسان کے برابر حقوق عطا کر دیے۔ کیا پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام کی حیثیت ایک پتھر کے حق کے برابر بھی نہیں؟ کیا آج اتنا ہیچ ہو چکا ہے یہ معاشرہ؟ کیا پاکستانی عوام کے سیاسی، سماجی، آئینی، انفرادی، اجتماعی، لسانی حقوق کو ایک پہاڑ کے برابر بھی حیثیت دینے کو تیار نہیں؟ اور باوری قبیلہ کا جو وہاں سربراہ ہے، اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارا پہاڑ، تارا ناکی پہاڑ، یہ ظلم اور ناانصافی کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ دوسرا واقعہ ہوا ہے سربیا میں۔ وہاں ملوس ووسیوک پرائم منسٹر تھے۔ لوگ، عوام، اپوزیشن، وکلاء، سول سوسائٹی، میڈیا اس حکومت اور حکمران کی پالیسیز کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ 3 ہفتے پہلے جرأت نہیں ہو سکی ملوس ووسیوک کو، یہ یورپ کا کوئی بہت ویسٹرن یورپ کا کوئی بہت مثالی ملک نہیں ہے۔ یہ ویسٹرن یورپ کا ویسا ملک ہے جیسے ایشیا کا پاکستان ہے، کہ وہ دفعہ 144 لگائے، وہ گولی چلائے، وہ وہاں کے میڈیا یا وہاں کے سوشل میڈیا کی زبان بند کرنے کے لیے وہاں پیکا جیسا ڈریکونین لا لائے۔ وہ اتنا باشرم وزیر اعظم تھا، اس نے ریزائن کر دیا۔ اور تیسرا واقعہ ہوا ہے رومانیہ میں، جہاں کلاس یوہانس، رومانیہ کا صدر، تیسری بار وہ صدر بنا، 2019 میں دوسری بار، 2024 میں تیسری بار۔ اس کے الیکشن پر بعین ہی وہی الزامات لگے جو 8 فروری 2024 کو پاکستانی الیکشن پر لگے، کہ دھاندلی کر کے آیا، غیر ملکی مداخلت کے ذریعے سے آیا، پیسے خرچ کر آیا، جو بھی الزامات ہوتے۔ وہاں 2 مراحل ہوتے ہیں الیکشن کے۔ پہلے مرحلے میں وہ جیت گیا، دوسرا مرحلہ ہونا تھا ابھی۔ معاملہ وہاں کے جسٹس امین الدین کے پاس چلا گیا، آئینی بینچ کے پاس۔ یہ سارا کچھ کسی دنیا میں کانٹمپریری ٹائمز میں ہو رہا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ باقی دنیا کس فکر اور حکمت کے سفر کو آگے بڑھا رہی ہے؟ وہاں کے آئینی بینچ نے رومانیہ کے پریزیڈینشل الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، اور ابھی اس صدر کے پاس اختیار تھا کہ وہ مئی 2025 تک صدر رہ سکتا تھا، لیکن وہ اتنا باشرم انسان تھا کہ اس نے بجائے کہ اس عدالت کے فیصلے کو رون ڈالنے کے، اس نے اپنی جمہوری روایات کو رون ڈالنے کے، اس نے سوال اٹھانے والوں کے کی گدی سے ان کا ٹینٹوا دبانے کے بجائے اس نے ریزائن کر دیا۔ تھامس جیفرسن جو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے تھا، بانیان میں سے تیسرا صدر بنا امریکہ کا، اس نے ایک بڑا تاریخی جملہ بولا۔ وہ کہتا ہے کہ جب کسی ریاست میں عوام حکومت سے ڈرتے ہوں، عوام حکومت سے خوفزدہ ہوں، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہاں ظلم، جبر اور فسطائیت کا نظام قائم ہے۔ لیکن اگر حکومت عوام سے ڈرنا شروع کر دے، اس کا مطلب ہے وہاں آزادیاں حاصل ہیں۔ اور یہ آزادیاں کسی کا پیٹنٹ رائٹ نہیں ہے، یہ کوئی تحریک انصاف یا پی ایم ایل این یا چکزئی صاحب، یہ کسی کا پیٹنٹ رائٹ نہیں ہے۔ یہ آزادیاں انسانی جد و جہد کے ذریعے سے، انسانی
ارتقائی سفر کے ذریعے سے حاصل ہوئی. ہم ان سب کو ریورس کرنے پر تلے میں. اور ایسا قحط الرجال اس وقت معاشرے میں نظر آ رہا ہے, ایسا قحط الرجال کہ وہ تمام لوگ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک, کچھ کیا بلکہ آج سے 3 سال پہلے تک کانسٹیٹیوشنلزم کے, ڈیموکریسی کے چیمپئن بنتے تھے, خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہلوانے پر فخر محسوس کرتے تھے, آج وہ لوگ سب سے بڑے اس ہائیبرڈ سسٹم کے ٹاؤٹ بن چکے ہیں, سب سے بڑے. اور وہ کسی قسم کی جد و جہد کی اجازت دینے سے گریزاں. دی بالٹک وے پروٹیسٹ ہوا ہے اس زمانے کے سوویت یونین میں 1989 میں. 3 ریاستوں کے لوگ باہر نکلے, 20 لاکھ لوگ کہے جاتے ہیں وہ باہر نکلے 1989 میں اس زمانے کی کمیونسٹ رجیم کے خلاف. 6 کلومیٹر طویل انہوں نے انسانی زنجیر بنائی, پرامن احتجاج. 20 لاکھ لوگوں کے احتجاج نے ایسٹونیا, لیٹویا اور لتھوینیا کو حقیقی آزادی عطا کی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ معاشرے کو بالکل سلا دیں, معاشرے کو سن کر دیں اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ اس معاشرے کے اندر کوئی ارتقائی عمل کبھی پیدا ہو سکتا ہے. جو لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا نہیں جانتے, جو لوگ کسی مصمم ارادے کو کسی تحریک میں تبدیل کرنا نہیں جانتے, وہ پھر یہ حق حاصل نہیں رکھتے کہ ان کے لیے بھی کوئی بہتری ہو سکے. بٹ صاحب ابھی ہمارے میڈیا کا ذکر کر رہے تھے پیکا لا کا. جب سقراط کو گرفتار کیا گیا تو اس کے اوپر جو فرد جرم عائد کی گئی, جو چارج شیٹ فریم کی گئی, اس میں جو پہلا الزام اس پر عائد کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہی از کرپٹنگ دی یوتھ آف ایتھنز. یہ ایتھنز کے نوجوانوں کے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے, یہ ایتھنز کے نوجوانوں کے ذہن میں جرأت اظہار پیدا کرتا ہے, جرأت انکار پیدا کرتا ہے, جرأت تنقید پیدا کرتا ہے. اس کی یہ جرأت. اور پھر اس کو جب سزا سنائی گئی تو اس کو 2 آپشن دیے جج نے. ایک یہ کہ تم سیلف ایگزائل پہ چلے جاؤ, خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لو, اور دوسرا یہ کہ پھر زہر کا پیالہ پینا پڑے گا. تو سقراط نے زہر کا جام اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اس نے ایک تاریخی جملہ بولا. اس نے کہا سقراط مر رہا ہے, سقراط کا جسم مر رہا ہے لیکن سقراط زندہ رہے. آج 3000 سال کے بعد سقراط کو زہر کا پیالہ دینے والے کسی پروسیکیوٹر اور کسی جج کو تاریخ یاد نہیں رکھتی, لیکن سقراط کو تاریخ یاد رکھتی ہے. آخر میں چونکہ 2 شخصیات میرے سامنے تشریف رکھتی ہیں, ان کو دیکھ کے میں کچھ کہنا چاہوں گا. وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی, تو شاہد صاحب اور اچکزئی صاحب کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ ایک امید اور ایک امید موجود ہے. وہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاہد صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جن کو عمران خان صاحب کے دور میں گرفتار کیا گیا جب یہ لاہور موٹر وے کی طرف گامزن تھے, اور اچکزئی صاحب کی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک سیاسی مخاصمت رہی, اور عمران خان صاحب اچکزئی صاحب کے لباس کا بھی مذاق اڑاتے تھے. اصول یہ ہوتے ہیں کہ آج اگر ان کا مخالف بدترین سیاسی انتقام اور وکٹمائزیشن کے ہدف پر کھڑا ہے تو یہ اپنے باقی سیاسی اختلاف برقرار رکھتے ہوئے ایک اصول کے نام پر آج اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے اسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جس جماعت کے ساتھ ماضی میں ان کا اختلاف رہا. تو میرا خیال ہے یہی وہ اصول ہمیں اپنانا پڑے گا, چاہے ہم صحافی, اور وہ صحافی تو صحافی ہو ہی نہیں سکتا. صحافی ویسے تو آبجیکٹیوٹی ہی اس کا اصل ہتھیار اور زیور ہے, لیکن جہاں
آئین کو پامال کر دیا جائے، جہاں جمہوریت کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہو، جہاں انسانی حقوق روندے جا رہے ہوں، وہاں پھر وہ جو دانتے نے کہا تھا نا کہ دی ڈارکسٹ پلیسز ان دی ہیل آر ریزروڈ فار دوز who maintain their neutrality in the times of moral crisis، کہ جب معاشرہ بدترین انحطاط کا شکار ہو جائے اور کچھ لوگ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے یوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ ہماری بلا سے ہمیں کیا فرق پڑا، تو جہنم کا وہ کہتا ہے کہ جہنم کا پست ترین جو درجہ ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو خود کو نیوٹرل بنانے کی کوشش کریں جب معاشرہ بدترین انحطاط سے گزرا۔ تو میرا خیال ہے کسی سیاسی آبجیکٹو سے ہٹ کے معاشرے کے ہر طبقے کو، چاہے وہ صحافی ہوں، وکیل ہوں، سول سوسائٹی ہو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہو، پولیٹیکل پارٹی کا تو اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہی ہے، اگر کوئی آپ ایک آفاقی اصول کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، جو پولیٹیکل پلیٹ فارم کی شخصیات یہاں موجود ہیں، اگر آپ کسی آفاقی سیاسی جمہوری اصول کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے مجھ جیسے بہت سے ادنا کارکن آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔